فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ سابق صدر معزز سادہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جو موضوع میرے زبان و ذہن کو روشن کو طے کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے، اس کا حل اس میں موجود نہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا۔ اگر من کسی دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم پڑھ نہ سکیں تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہمیں کوئی بتا دے کہ دوست نے ہمارے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگے اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی تجسس نہیں ہوا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مسلط کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم روحانی جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے سے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی تاکید، جابروں کی تدبیریں، دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ساتھیوں، آج کے مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن پاک اپنی قوت، شفاعت، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عاملوں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو نماز اور قرآن کے بنا جیتے ہو اس کا کیا؟ ساتھیوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلیے۔ یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لیے رحمت اور شفا بھی ہے۔ ساتھیوں، امت کے اہل علم میں شفاء بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ اس کی برکت اور فضیلت سے کبھی کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ ساتھیوں، اگر ہمیں دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اسے اپنی زندگی میں لانا ہوگا، نہیں تو بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ شکریہ۔